رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جامعہ ام سلمہ کے جشن ردائے فضیلت و تعلیمی بیداری کانفرنس کے موقع پر روزہ کے موضوع لب کشائی کی جرأت حاصل کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جو کچھ پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہر ایمان والوں پر جس طرح نماز، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ یہ روزہ پورے ماہ رمضان میں ہر سال رکھے جاتے ہیں۔ روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس عبادت میں بڑے خیر و برکت اور بھلائیاں پوشیدہ ہے۔ صبح صادق یعنی فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جاتا ہے، جس کو افطار کہتے ہیں، سحری کہتے ہیں۔ فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور پورے دن گزرنے کے بعد مغرب کی اذان کے وقت دوبارہ کھاتے پیتے ہیں، جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطار کے وقت ہر روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس وقت بندے جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس طرح روزے میں پورے دن کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، گالی دینا وغیرہ۔ ان قسم کی باتوں سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ روزہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حکموں کا خیال رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ روزہ رکھنے والی ہر وقت سوچتی ہے کہیں کھانا پینا چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت میرے رب کا یہی حکم ہے۔ جب میں نے کھانا پینا اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو مجھے وہ سبھی کام چھوڑ دینے چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، لہذا وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی یہ صفات پیدا کرنے کے لیے روزے دار کو مسلسل 1 مہینے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح معنی میں روزہ کا حق ادا کیا جائے تو ہر روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے اس ماہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہوتی ہے، جس میں روزانہ تھوڑا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح پورے مہینے میں کم از کم 1 بار پورا قرآن شریف سننے کو مل جاتا ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں قدم رکھتے ہیں اور رات دن عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت ہے۔ عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں اور پورے دن عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں۔ پورے ماہ روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے اور دوسرے دن یعنی شوال کی 1 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ خوب کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ عید مسلمان کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس دن مسلمان کو کتنی خوشی ہوتی ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبھی مسلمان بھائیوں بہن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔